السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں سامنے حاضر ہوں آپ کے پھر ایک نئے کلپ کے ساتھ۔ ٹوائلٹ یعنی پاخانہ، یہ ٹوائلٹ کی غلطیاں ہم اکثر کرتے ہیں اور اس کے کرنے کی وجہ سے ہمارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ کتنے گھر برباد ہو چکے ہیں یہ غلطیاں کرنے کی وجہ سے۔ اب آپ سوچیں ہوں گے کہ ٹوائلٹ یعنی پاخانے سے کون سی غلطیاں؟ بہت سے ایسے گھر ہیں جو یہ غلطی گھر والے کر بیٹھے ہیں اور ان کے گھر بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ تو چلیے اسی پہ میں نے ویڈیو بنایا ہے۔ قبل سے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے، انٹرسٹ ہے آپ کو، تو آپ لائک کریے گا اور سبسکرائب کریے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریے گا تاکہ وہ بھی جان سکے اور ان کے گھر بھی برباد ہونے سے بچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، ٹوائلٹ یعنی پاخانہ کس طرح کرنا چاہیے؟ پہلی غلطی میں کچھ اسٹیپ بتا رہا ہوں آپ کو۔ 6 ایسے اسٹیپ ہیں جو ہم کرتے ہیں اپنے گھروں میں۔ پہلے نمبر پہ ٹوائلٹ کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹوائلٹ یعنی پاخانہ آپ جو قضائے حاجت کرتے ہیں، قضائے حاجت، اس سے آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ کریں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نہ پاخانہ کریں اور نہ پیشاب کریں، کیونکہ اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بیماریوں کو لاحق کرتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی غلطی، پاخانے کے اندر ننگے سر جانا۔ یہ آپ دھیان سے سنیے گا۔ کچھ ایسے نوجوان ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ننگے سر پاخانے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ ننگے سر پاخانے میں نہ جائیں، اس سے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہوتا ہے وہ نسیان کی بیماری پیدا ہوتی۔ نسیان کی بیماری مطلب بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی۔ تو آپ ننگے سر پاخانے میں نہ جائیں۔ اگر آپ کھلے میں کرتے ہیں تب بھی سر پہ رومال، ٹوپی یا کچھ بھی کوئی بھی کپڑا ہو آپ سر پہ ڈھک لیں، چاہے پیشاب کرنے کے لیے جائیں چاہے پاخانہ کرنے کے لیے جائیں، تو ننگے سر نہ جائیں، اس سے بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی۔ اور تیسرا اسٹیپ جو ہم مسلمان اکثر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو آن فان میں گھس جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، بتانا یہ چاہتا ہوں میں کہ آپ جب بیت الخلاء میں داخل ہوں، بیت الخلاء میں جب آپ داخل ہوں تو اس انداز سے آپ کا جو یہ پاؤں ہے، آپ کا بایاں پاؤں اندر رکھیں۔ اس کے بعد ایک دعا ہوتی بیت الخلاء میں داخل ہونے کے لیے، جیسے دشمن جو ہوتا ہے، مگر کہیں جان جائیں کہ ہمارا جو ہے فلاں جگہ دشمن ہے تو ہم ساودھان ہو جاتے ہیں، تیاریاں کر لیتے ہیں، فلاں آفت آنے والی تو ہم تیاریاں کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پاخانے میں بھی شیطان ہوا کرتا ہے، بیت الخلاء میں شیطان ہوا کرتا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب بیت الخلاء میں آپ جائیں تو دعا پڑھ لیں۔ وہ کون سی دعا ہے آپ کو اسکرین پہ دکھ رہی ہوگی، آپ دیکھ لیجئے، یاد کر لیجئے گا۔ اور تیسری کے بعد آپ یہ نوٹ کریے کہ ہم بیت الخلاء سے جب فارغ ہوتے ہیں اس کے لیے بھی دعا ہے۔ اب آپ کہیں گے بیت الخلاء جانے کی دعا، آنے کی دعا، جی میرے بھائی، جانے کی بھی دعا ہے، آنے کی بھی دعا ہے۔ آپ بیت الخلاء سے جب باہر آتے ہیں اس کی بھی دعا آپ کو اسکرین پہ دکھ رہی ہوگی، آپ نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، تاکہ آپ اچھے طریقے مشکل سے 15 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ میں آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھا جائے، جس کی وجہ سے گھریں برباد ہو چکی ہیں۔ اور سب سے اہم بات، گھروں میں جو بیت الخلاء بنائی گئی ہے وہ قبلہ کی طرف یعنی پورب اور پچھم کی طرف جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے، اور کچھ مسلمان 75% مسلمان ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا احتیاط کیا جائے۔ اگر آپ کے گھر میں ایسا ہو تو آپ اس کو صحیح کروائیں، اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ اتر دکھن کریں، مگر پورب اور پچھم نہ کریں، یعنی قبلہ کی جانب اس کا رخ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ ہمیشہ تباہ و برباد رہیں گے۔ اور میرے عزیزوں، استنجا یا پاخانہ آپ کریں تو بہت اطمینان و سکون سے کریں، جلد بازی میں نہ کریں، کیونکہ جلد بازی سے ہمارا ہی نقصان ہے۔ اور اس لیے نقصان ہے کہ ہم جیسے مثال کے طور پہ کوئی کام کر رہے ہیں اور کام کرتے کرتے ہمیں لگ گئی قضائے حاجت ہو گئی، ضرورت پڑ گئی پاخانے پیشاب کی، تو ہم گئے آن فارم میں کھڑے کھڑے کر لیے، اور جلدی سے کھڑے کر کے فوراً بھاگنے نہیں، فوراً آپ کو نہیں بھاگنا ہے، بلکہ اطمینان و سکون سے آپ کو
फारिग होना है, उसके बाद आप वहाँ से जा सकते हैं। और अपने जिस्म को पाक रखें, क्योंकि आप जब आन फान में इस्तिंजा पखाना करते हैं, पेशाब के कुछ कतरात ऐसे रहते हैं जो रह जाते हैं, जो हमारी बीमारी का सबब बनते हैं। तो लिहाजा आप इसका ख्याल रखें, ये गलतियां अपने घरों में ना करें, वरना आप बहुत पछताएंगे और हाथ आने वाला कुछ नहीं है। और सबसे अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ, जो आखिरी बात है, उससे पहले आपसे ही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, इस क्लिप को शेयर करिएगा। सबसे अहम बात ये है कि हम बैतुल खला के अंदर यानी टॉयलेट के अंदर जब हम बैठते हैं तो हम थूकते हैं। कुछ ऐसे बहुत से ऐसे नौजवान हैं बैतुल खला के अंदर बैठते हैं और थूकते हैं। मेरे अजीजों, बैतुल खला के अंदर बैतुल खला करते वक्त, क़ज़ाए हाजत के वक्त आप थूके ना, क्योंकि थूकने से बीमारी पैदा होती है, घर में बेबरकती आती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया है। तो लिहाजा आप इससे बाज आ जाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आपसे ही जाते जाते गुजारिश है कि हम इस चैनल के ज़रिए नई नई बातें आपको बताना चाहते हैं, तो आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व